وہ جنگل کے اندر گہرائی میں پہنچے تو شہریار نے گاڑی روکی اور نمرا کو ایک پرانے کھنڈر میں لے گیا۔ یہ کھنڈر کسی زمانے میں ایک مندر تھا، اب صرف اس کی دیواریں باقی تھیں۔ شہریار نے نمرا کو زمین پر لٹا دیا۔ نمرا نے بے ہوشی میں کہا، شہریار کیا ہو رہا ہے؟ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے وہ کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی عزت لوٹ لی، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور جب نمرا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس کا منہ دبا دیا۔ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اس کا جسم کانپتا رہا، لیکن شہریار کو کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ کہانی ہے وہ جنگل جہاں محبت کی آخری سانس لی گئی، اور یہ ایک ایسے لڑکے کی داستان ہے جس نے اپنی ہی شرارت سے اپنی موت لکھی، اور ایک ایسے جن کی جس نے انسانیت کا سب سے بڑا سبق سکھایا، جو کرے گا سو بھرے گا۔ شہر سے باہر پہاڑوں کے دامن میں ایک پرانا گاؤں تھا، کٹاس راج۔ یہ گاؤں اپنے گھنے جنگل کے لیے بدنام تھا، اتنا گھنا کہ دن میں بھی وہاں اندھیرا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں ایک خاتون رہتی ہے جو راہگیروں کو راستہ بھٹکا دیتی ہے، لیکن کوئی اسے کبھی زندہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ گاؤں کے بوڑھے کہتے تھے، اس جنگل میں کبھی اکیلے مت جانا، اور عورتوں کے ساتھ ظلم کر کے مت آنا، ورنہ وہ خاتون تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ کہانی کا مرکزی کردار شہریار تھا، 28 سال کا ایک خوبصورت مگر مکار نوجوان۔ وہ شہر کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد ایک بڑے کاروباری تھے، اور شہریار کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری عورتیں تھیں، وہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ ان کا استحصال کرتا تھا۔ وہ جھوٹی محبت کے جھانسے دے کر لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچتا، پھر جب وہ اس کے جال میں پھنس جاتی وہ انہیں استعمال کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی ٹرافی کیس میں درجنوں لڑکیوں کی تصویریں تھیں جنہیں اس نے رلایا تھا، لیکن اب اس کی نظر ایک نئی شکار پر پڑی تھی۔ نمرا 21 سال کی تھی، بہت سادہ، بہت معصوم۔ وہ اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور اسے دنیا کی برائیوں کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ اس کے والد 2 سال پہلے مر چکے تھے، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ نمرا نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی، کبھی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی نے اسے ای خوبصورت او کہا تھا، حالانکہ وہ تھی۔ شہریار نے اسے یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھا، وہ ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی جس نے شہریار کے دل میں، نہیں اس کے معدے میں، خواہش پیدا کر دی۔ شہریار نے اپنا منصوبہ بنایا۔ اس نے نمرا سے دوستی کرنے کے لیے کئی ہفتے لگا دیے، پہلے لائبریری میں اس کے ساتھ بیٹھنا، پھر اسے کافی پلانا، پھر اس کی مدد کرنا، جھوٹی مدد جیسے اس کی ماں کے لیے دوائی لانا۔ نمرا آہستہ آہستہ اس پر یقین کرنے لگی۔ اس نے شہریار کو بتایا کہ وہ بہت اکیلی ہے، اس کا کوئی دوست نہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی اسے سمجھے۔ شہریار نے اس کے کان میں پھونکا، میں ہوں نا، میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور نمرا نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک دن شہریار نے نمرا کو بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمرا نے کہا، میری ماں کو بتانا پڑے گا۔ شہریار بولا، پہلے ہم ایک ساتھ جنگل میں پکنک منائیں گے، پھر میں تمہاری ماں سے بات کروں گا۔ نمرا نے سادگی سے مان لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس جنگل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شہریار نے نمرا کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور شام کے وقت جنگل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں اس نے نمرا کو خوبصورت نظارے دکھائے، اسے گانے سنائے، اور اسے شراب پلائی۔ نمرا نے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی، وہ بے ہوش ہونے لگی۔ جب وہ جنگل کے اندر گہرائی میں پہنچے تو شہریار نے گاڑی روکی اور نمرا کو ایک پرانے کھنڈر میں لے گیا۔ یہ کھنڈر کسی زمانے میں ایک مندر تھا، اب صرف اس کی دیواریں باقی تھیں۔ شہریار نے نمرا کو زمین پر لٹا دیا۔ نمرا نے بے ہوشی میں کہا، شہریار کیا ہو رہا ہے؟ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے وہ کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی عزت لوٹ لی، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور جب نمرا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس کا منہ دبا دیا۔ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اس کا جسم کانپتا رہا، لیکن شہریار کو کوئی احساس نہیں تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو نمرا بے ہوش پڑی تھی، لیکن شہریار نے سوچا، اگر نمرا جاگ گئی تو وہ پولیس کو بتا دے گی، اس کا باپ اسے مار ڈالے گا۔
اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نمرا کو قتل کر دے گا۔ اس نے اپنے جوتے کا فیتا نکالا اور نمرا کے گلے میں لپیٹ دیا۔ اس نے دھیرے دھیرے کسنا شروع کیا، اتنا زور سے کہ نمرا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے آخری بار شہریار کا چہرہ دیکھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ شہریار نے اس کی لاش کو کھنڈر کے پیچھے ایک گڑھے میں پھینک دیا، مٹی ڈال دی اور واپس آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ شہریار کو اگلے دن سے عجیب باتیں ہونے لگیں۔ جب وہ گھر آیا تو اس کے گھر کے آنگن میں ایک سفید پھول پڑا تھا، نمرا کا پسندیدہ پھول۔ اس نے پھول اٹھایا تو اس پر لکھا تھا، تم نے میرا گلا گیونٹا، اب میں تمہارا گلا گیونٹوں گی۔ شہریار ہنسا، کسی کا مذاق ہے؟ لیکن جب اس نے اپنا موبائل چیک کیا تو اسے نمرا کے نمبر سے ایک میسج آیا، آج رات 9 بجے اسی جنگل میں آنا، ورنہ تو میری والد کو پتہ چل جائے گا۔ شہریار نے میسج ڈیلیٹ کر دیا اور نظر انداز کیا۔ لیکن رات کو اس نے خواب دیکھا، نمرا اس کے پاس آئی، اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ شہریار نے 3 دن تک ان میسیجز اور فون کالز کو نظر انداز کیا۔ چوتھے دن اس کے والد نے اسے بتایا کہ کسی نے انہیں نمرا کی تصویریں بھیجی ہیں، وہ تصویریں جو شہریار نے نمرا کے ساتھ بنائی تھیں، غلط تصویریں۔ اس کے والد نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شہریار نے جھوٹ بولا، کسی نے فوٹوشاپ کیا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب وہ مجبور ہے۔ اس نے جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آدھی رات کو جنگل پہنچا۔ وہاں اسے ایک عورت کھڑی ملی، بہت خوبصورت، لمبے بال، ریشمی لباس، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے کہا، تم شہریار ہو؟ شہریار نے کہا، ہاں۔ نمرا کہاں ہے؟ عورت نے کہا، نمرا یہاں نہیں ہے، میں اس کی دوست ہوں، وہ تم سے بہت پیار کرتی تھی، تم نے اسے مار ڈالا، اب تمہیں سزا ملے گی۔ او شہریار ہنسا، تم مجھے کیا کر لو گی؟ اکیلی عورت؟ اس نے اس عورت کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ اس کے کندھے سے گزر گیا، گویا وہ ہوا ہو۔ عورت نے کہا، میں عورت نہیں ہوں، میں اس جنگل کی روح ہوں، میں ان ہر عورت کا بدلہ لیتی ہوں جو تم جیسے مردوں کے ہاتھوں مرتی ہے۔ اس عورت کا اصلی چہرہ سامنے آیا، وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ ایک جن تھی جس کا نام سریا تھا۔ وہ صدیوں سے اس جنگل میں رہتی تھی اور اس کا کام تھا ظالموں کو سزا دینا۔ اس نے شہریار کو اپنی پوشیدہ طاقت سے جکڑ لیا اور کہا، تم نے جو کیا وہی میں تمہاری ساتھ کروں گی، پہلے تمہیں محبت کا جھانسا دوں گی، پھر تمہیں جنگل میں لے آؤں گی، پھر تمہاری عزت لوٹوں گی، پھر تمہیں مار دوں گی۔ سریا نے شہریار کو جنگل میں ایک جگہ بٹھایا اور اس سے 1 ہفتے تک محبت کا ڈرامہ کیا۔ وہ اسے پھول دیتی، اس کے لیے گانے گاتی، اسے بتاتی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہریار، جسے اب پتہ چل گیا تھا کہ وہ جن ہے، نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا، اس کی طاقت اس کے سامنے بے بس تھی۔ آخر اس نے سوچا شاید اگر وہ اس سے پیار کا ڈرامہ کرے گا تو وہ اسے چھوڑ دے گی۔ اس نے سریا سے کہا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ سریا ہنسی، یہ وہی جھوٹ ہے جو تم نمرا سے بولتے تھے، میں جن ہوں، میں تمہارا دل پڑھ سکتی ہوں، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ 7ویں رات سریا نے شہریار کو اسی کھنڈر میں لایا جہاں اس نے نمرا کو قتل کیا تھا۔ اس نے شہریار کو زمین پر لٹایا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن اس نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ اسے اسی طرح چھوڑ دیا جیسے اس نے نمرا کو چھوڑا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کے گلے پر رکھا، ٹھنڈا ہاتھ مگر جیسے کوئی پتھر اسے دبا رہا ہو۔ شہریار نے چیخ کر کہا، رحم، میں معافی چاہتا ہوں۔ سریا نے کہا، نمرا نے بھی رحم کی درخواست کی تھی، تم نے اسے نہیں سنا، اب میں بھی نہیں سنوں گی۔ اس نے شہریار کا گلا گھونٹ دیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے اس نے نمرا کا گلا گیونٹا تھا۔ شہریار کی موت کے بعد سریا نے اس کی لاش کو اسی گڑھے میں پھینک دیا جہاں نمرا پڑی تھی اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس نے نمرا کی روح کو پکارا، نمرا تیرا بدلہ لے لیا، اب تو آرام کر۔ او نمرا کی روح نمودار ہوئی ایک سفید روشنی کی طرح، اور اس نے سریا کا شکریہ ادا کیا، پھر اوپر آسمان کی طرف اڑ گئی۔
لیکن افسوس شہریار کی موت کے بعد بھی اس کی روح کو آرام نہیں ملا، اور جو لوگ اس جنگل میں رات کو جاتے ہیں انہیں دو چیزیں سنائی دیتی ہیں، ایک لڑکی کی ہنسی سریا کی، اور ایک لڑکے کی چیخ شہریار کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کبھی اس جنگل میں جاؤ اور تم نے کسی عورت کے ساتھ ظلم کیا ہو تو سریا تمہیں بھی پکڑ لے گی اور تم شہریار کی طرح ہمیشہ کے لیے وہاں بھٹکتے رہو گے۔ کہانی کا سبق، جو کرے گا سو بھرے گا، ظلم کرنے والا کبھی نہیں بچتا۔ آج بھی اس جنگل کے قریب سے گزرنے والے بتاتے ہیں کہ انہیں ایک عورت نظر آتی ہے جو سفید لباس میں کھڑی ہے، اور جب وہ قریب جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ سریا ہے جو اب بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور جب تک دنیا میں ظالم مرد رہیں گے سریا ان کا انتظار کرتی رہے گی، اس جنگل میں، اس خونی چاند کی راتوں میں۔ ختم۔